السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ آیا نمبر 286 کی طرف دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سورۃ البقرہ کی ان دو آیات کو شامل کر لیا ہوگا اور آپ رات کو ضرور اس کو پڑھتے ہوں گے، صبح شام پڑھتے ہوں گے، یاد کرنے کی کوشش کی ہوگی، اس کے ترجمے پہ فوکس کیا ہوگا، کیونکہ ہم نے لاسٹ کلاس میں یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اور ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اپنے فرینڈز میں سے کس کو یاد کروائی اور آپ کے گھر میں سے کون ہے جس نے آپ کے ساتھ اس کو یاد کیا۔ تو چلیں ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا نہیں، یکلف تکلیف دیتا، اللہ نفسن کسی نفس کو، الا مگر، وسعہا اس کی وسعت بھر، لہا اسی کے لیے ہے، ما جو، کسبت اس نے کمائی یعنی نیکی، وعلیہا اور اس کے ذمہ ہے، ما جو اکتسبت اس نے کمائی یعنی برائی۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ تو مؤاخذہ کرنا ہمارا یا پکڑ کرنا ہماری، ان اگر نسینا بھول جائیں ہم، او یا اخطأنا خطا کریں ہم یا غلطی کریں ہم یا بھول کریں ہم، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحمل تو ڈال، علینا ہم پر، اسرن ایسا بوجھ، کما جیسا کہ، حملتہ ڈالا تو نے اسے، علی الذین ان پر جو، من قبلنا ہم سے پہلے تھے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ، تحملنا تو اٹھوا ہم سے، ما وہ جو، لا طاقت نہیں طاقت، لنا ہمارے لیے، بھی جس کی، واعفو اور درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر اور بخش دے، لنا ہمیں، وارحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت تو، مولانا مولا ہے ہمارا، فانصرنا پس مدد فرما ہماری، علی القومی ان لوگوں پر، الکافرین جو کافر ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اس کے بوجھ سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں دیتا، یعنی کسی کے اوپر وہ رسپانسبلٹی ڈالی ہی نہیں جاتی، کسی کو ایسی آزمائش
دی ہی نہیں جاتی یا کسی کا ایسا ٹرائل یا ٹیسٹ نہیں ہوتا جو وہ برداشت نہ کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے کہ جو جتنی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے، جس کے اندر جتنی اہلیت صلاحیت ہے برداشت کرنے کی، اس کا ٹیسٹ اور ٹرائل اسی برداشت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کیا ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے، کسی ٹرائل سے نہیں گزر سکتے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی کسی ٹرائل میں ڈالے. اللہ تعالیٰ کیا ایسا نہیں ہوتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی مشکل میں، کبھی بھی ٹف حالات ہو جائیں، کبھی بھی ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، ہمارا دل بہت دکھی ہو، پریشان ہو، تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پریشانی نہیں ڈالے گا جو ہم برداشت نہ کر سکیں. ہمیں اس وقت فوراً اللہ سے دعا مانگ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو پریشانی سے بڑھ کے آپ تو بوجھ اتنا ڈالتے ہی نہیں ہیں جتنے ہماری برداشت نہیں ہے، تو اس لیے آپ ہمیں اس پریشانی سے دور کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. جو نیکی کرتا ہے وہ اسی کے لیے ہے، اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو اسی کے لیے ہے. یعنی اگر ہم نیکی کریں گے تو وہ ہمیں ہی فائدہ دے گی، اور اگر ہم کوئی برائی کریں گے تو وہ پھر خود ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہوگی. نیکی کا ریوارڈ ہمیں جنت کی صورت میں ملے گا، اور اگر ہم برائی کریں گے تو ہم خود اپنے آپ کو جنت سے دور کریں گے. یہ ہمارا ڈیسیژن ہے، یہ ہماری چوائس ہے، یہ ہماری مرضی ہے. تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا جنت کی طرف جانا ہے یا ہمیں جنت سے دور جانا ہے. تو ہمیں نیکی کے کاموں کے لیے خوب بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اب اس میں کیا ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں تو بھی، اور جب ہم برائی کرتے ہیں تو بھی، دونوں صورتوں میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم سے کوئی بھی بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی بھی جان بوجھ کے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو یا بھول کے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو آپ اس پہ ہمیں پکڑیے گا نہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا. ٹھیک ہے؟ کبھی انسان نیکیاں بھی کرتا ہے تو اس سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور کبھی برائی میں بھی پڑ جاتا ہے تو وہ جان بوجھ کے گناہ ہو جاتے ہیں. تو ہم اس وقت ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے بھول چوک کر بھی ہو گیا ہو، اگنورنس میں ہو گیا ہو، ہماری اپنی علم کی کمی کی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، یا ہم نے جان بوجھ کے کر دیا ہو، دونوں صورتوں میں آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ اس میں ہمیں پکڑیے گا نہیں. ٹھیک ہے؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. تو جو ایمان لانے والے ہیں وہ جب دعا کرتے ہیں، جب ربنا سے جو شروع ہو رہی ہے نا لا تؤاخذنا، تو جب وہ دعا کرتے ہیں تو دعا میں ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں ربنا، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے، مالک مانتے کہ اللہ ہی ہے جو ہمارے تمام فیصلے کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. یعنی ہمارے اوپر کوئی ایسی آزمائشیں نہ آئیں، ہمارے اوپر کوئی ایسی مصیبتیں نہ آئیں، ہمارے اوپر کوئی ایسے ہم فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں جن کا بوجھ ہم اٹھا نہ سکیں، یا پہلی قوموں میں یا پہلے لوگوں میں جس طرح کی آزمائشیں و مشکلات اٹھائیں، کیونکہ ان قوموں کے حالات کو ہم جان چکے ہیں اور ان کے انجام کو ہم دیکھ چکے ہیں. تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ ساری پریشانیاں اور فتنے اگر اتنے آئیں گے تو پھر ہم خدا نہ خاصہ یہ نہ ہو کہ ہمارا ایمان متاثر ہو جائے نا، ہم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں. تو اس لیے مومن کو ہر حال میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو آزمائش سے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے دور رکھے، ہمیں فتنوں سے بچا کے رکھے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. اور اگر آزمائش آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قدم کو جما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے. اور مومن کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ چاہے کیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں، چاہے کتنی بھی ٹف سچویشن کیوں نہ ہو، ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ سچ کا راستہ مشکل ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ دعا ہمیشہ کہ ایسی خدا نخواستہ ہم پہ کوئی ایسی آزمائشیں نہ آئے. پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. پھر وہی لوگ جو ایمان لانے والے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. یعنی ہم آزمائشوں سے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ
کہ ایسا نہ ہو کہ ہم حق کے راستے سے ہٹ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آزمائشوں کی وجہ سے ہم ٹوٹ جائیں اور ہم اپنے ایمان کی دولت کو کھو بیٹھیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ ڈالے ہی نہ جو ہماری طاقت والا نہ ہو، جس پہ ہم اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں۔ واعف عنا، واعف عنا میں کیا ہے کہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، واغفر لنا، ہمیں ہماری بخشش فرما دیجئے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دیجئے، انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کیجیے۔ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کافروں کا سے بھی ہمارا سامنا ہو اور بہت ٹف قسم کے حالات بھی ہو، تو اس وقت مومن اپنا ایمان کو نہیں چھوڑتا اور دعا کے طریقے کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے۔ اور اس وقت بھی جو ہے وہ بجائے یہ کہ مایوس ہو جائے یا اپنی ہمت کو ہار بیٹھے یا یہ سوچے کہ یہ تو اتنی طاقت ہے تو میں تو نہیں اس کے سامنے کھڑا رہ سکتا، اس وقت بھی وہ صرف اللہ سے رجوع کرے اور اللہ سے دعا مانگے اور اپنے دعا کے ہتھیار کو مضبوط رکھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کی، اپنی عاجزی کی اور اپنی بندگی کی سب دعائیں مانگے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور اس کے لیے ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی سبیل بنائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ آیات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیے، تو آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ ضرور دوبارہ سے ڈسکس کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان آیات کو ہماری زندگی میں شامل کر دے، صبح شام اس کو ہم پڑھیں، اپنی نمازوں میں بھی اس کو پڑھیے، اس کے ساتھ ایک اور آیت ملا لیجئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا نماز میں کم سے کم بھی 3 آیات تو پڑھنی چاہیے نا، تو نمازوں میں شامل کر دیں، سوتے ہوئے پڑھیے، ہر نماز کے بعد پڑھیے، صبح شام کے اذکار میں پڑھیے اور اس کو ضرور کسی نہ کسی کو یاد کرائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔